السلام علیکم ناظرین، مفتی طارق مسعود ایک معروف عالم دین اور اسلامی مقرر ہیں جو دینی مسائل کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی تقاریر خاص طور پر نوجوانوں میں مقبول ہیں۔ ان کی تدریس کی بدولت بہت سے لوگ ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے بیانات عام طور پر غور سے سنے جاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کا یہ بیان ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی کاتب غلطی کرتا تو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی طرف سے استعمال کیے گئے یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے انتہائی حساس نوعیت رکھتے تھے، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر تعلیمات اور ان کی صداقت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علم و حکمت کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور ان کے الفاظ کوئی خطا یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ مفتی صاحب کے بیان نے اس عقیدے پر سوال اٹھا دیے۔ مفتی طارق مسعود کا یہ بیان سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام کی صورت میں وائرل ہوا۔ سوشل میڈیا پر یہ پیغام وائرل ہوتے ہی بہت سے لوگوں نے مفتی صاحب کی حمایت کی، جبکہ دیگر نے ان کے اس بیان کی مذمت کی، جس کی وجہ سے ان کا یہ موقف مزید متنازع ہوتا گیا۔ مفتی طارق مسعود کے بیان کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی۔ اس کے نتیجے میں مفتی صاحب پر کئی FIR درج کی گئیں، خاص طور پر وہ دفعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے متعلق تھی۔ مختلف علماء کرام نے اس بیان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک لغوی غلطی ہے، جبکہ دیگر نے نیت کی وضاحت کی۔ مفتی صاحب کے بیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور ان کی شرافت کی وضاحت کو متاثر کیا اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس بیان نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے، جس کو دیکھتے ہوئے مفتی طارق مسعود نے اپنا ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں مفتی طارق مسعود نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ایک معافی نامہ جاری کیا، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی نیت غلط نہیں تھی۔ اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو وہ معذرت خواہ ہیں۔ جیسے ہی مفتی طارق مسعود کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، مختلف علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے اس پر فوری رد عمل دیا۔ کچھ نے اسے سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ کچھ نے ایک لغوی غلطی قرار دیا۔ بہت سے علماء کرام نے اپنی ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے اس معاملے کی وضاحت کی، جس سے لوگوں میں مزید آگاہی پیدا ہوئی۔ کچھ علماء کرام نے قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور ان کی شرافت کسی بھی انسانی کمزوری سے پاک تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم براہ راست اللہ تعالیٰ سے تھا، جو کسی بھی انسانی کاتب کی غلطی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں احترام سے بات چیت کریں اور کسی بھی مسئلے پر افہام و تفہیم کا راستہ اختیار نہ کریں۔ کچھ علاقوں میں مفتی طارق مسعود کے بیان کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے، جہاں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے دفاع میں نعرے لگائے۔ مختلف دینی تنظیموں نے بھی اپنے بیانات میں مفتی طارق مسعود کی حمایت یا مخالفت کا اظہار کیا، جس سے اس معاملے میں مزید پیچیدگی پیدا ہوئی۔ کئی علماء نے مفتی طارق مسعود کے بیان کی وضاحت کی اور کہا کہ ان کی نیت کو سمجھنا چاہیے، لیکن مفتی طارق مسعود کے اس بیان کے فوراً بعد ہی پاکستان کے مختلف علاقوں میں دفعہ 295 کے تحت کئی FIR مفتی طارق مسعود کے خلاف درج کروائی گئیں۔ اس FIRs کے بعد متعلقہ حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی، لیکن یہ معاملہ اس قدر پرزور ہو چکا تھا کہ مفتی طارق مسعود کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہونے لگیں۔ مفتی طارق مسعود نے اللہ سے بھی توبہ کی اور اپنے الفاظ کی غلطی کی معافی مانگی۔ یہ ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ دینی اقتدار کے مطابق غلطی کرنے والے کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ان کی معافی قبول کی اور کہا یہ ایک اچھا اقدام ہے۔
جو ان کی نیت کی صفائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تا قیامت برقرار رکھے، آمین۔